بسم اللہ. فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة قسمان. یہ اور آگے جو عبارات آ رہی ہیں نا، اس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں علاقۃ التفاضل بالنسیئہ. علاقۃ التفاضل بالنسیئہ. آپ کے پاس ہے عنوان کتاب میں؟ ہاں پرانی کتاب لکھا ہے نا، کتاب ایسے نہیں نا. ہاں لکھا علاقۃ التفاضل بالنسیئہ. دیکھیے، فاما الاشیاء ایسی چیزیں جن میں نسیہ جائز نہیں ہے تو وہ دو قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں ان میں تفاضل بھی جائز نہیں ہے، یعنی ان میں تفاضل بھی جائز نہیں ہے، نسیہ بھی جائز نہیں ہے. وقد تقدم ذکرها وہی اموال ربویہ اور جن میں علت ہے. اور وہ منہا، اور بعض چیزیں ایسی ہے تفاضل ان میں جائز ہے، تفاضل ان میں جائز ہے. یعنی تفاضل جائز ہے، نسیہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بات تو نسیہ کی ہو رہی ہے نا. کچھ وہ ہے نہ تفاضل جائز ہے نہ نسیہ جائز ہے، اور کچھ وہ ہے جن میں تفاضل تو جائز ہے لیکن نسیہ جائز بتاتا ہے. ایسی چیزیں جن میں تفاضل جائز نہیں ہے لیکن ساتھ اور اسی طرح ساتھ ساتھ نسیہ بھی جائز نہیں ہے، تو وہ ہے فعلۃ امتناع النسیہ. تو نسیہ کی ممانعت کی علت اس میں وہ طعم ہے. کیا ہے؟ تو کوئی نہیں، پوچھے کری مسئلہ. فاما الاشیاء التي لا يجوز فيها التفاضل، جن میں تفاضل جائز نہیں ہے ساتھ نسیہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی لا يجوز فيها التفاضل مع عدم جواز النسیہ. نہ تفاضل نسیہ، تو علت و امتناع النسیۃ فیہا، نسیہ کی ممانعت کی علت وہ توم ہے امام مالک کے ہاں اور شافعی کے ہاں صرف توم. جو یہ کہا نا کہ شافعی کے ہاں صرف توم، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام مالک کے ہاں توم کے ساتھ اور چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادخار. سمجھے کہ نہیں؟ ابو حنیفہ مطلوبات الکیل والوزن. اور جب مل جائے توم کے ساتھ صنف کا ایک ہونا کہ مطعوم بھی ہے صرف بھی ایک ہے، تو حرم التفاضل عند الشافعی. شافعی کے یہاں پہ تفاضل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. وَإِذَا اقْتَرَنَ وَصْفٌ ثَالِثٌ، تیسرا وصف میں مل جائے اور وہ ہے ادخار، تو پھر تین اوصاف ہوں گے تو پھر امام مالک کے یہاں تفاضل حرام ہوگا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ مطعوبات پلس کیل یا وزن، اور توم کے ساتھ اگر صنف واحد ہو، یعنی توم اور صنف واحد، شافعی کا تفاضل حرام. اور اگر توم صنف واحد اور تیسرا وصف ادخار، پھر وہ امام، کیونکہ امام مالک کے زائد ایک شرط ہو جاتے ہیں نا.
البتہ اذا اختلف الصنف، جب صنف بدل جائے، صرف بدل جائے تو جاز التفاضل، تفاضل پھر جائز ہے، لیکن نسیہ ناجائز ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس پہلے میں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ جن میں نسیہ جائز نہیں ہے تو وہ دو قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہے جن میں نہ تفاضل جائز ہے اور نہ نسیہ جائز ہے، یہ وہ اموال ربویہ، یا جن میں اموال ربویہ والی علت پائی جاتی ہے، ایک۔ اور دوسری صورت یہ بتائی کہ صرف اگر بدل جاتی ہے، اصناف بدل جاتی ہے تو پھر تفاضل جائز ہے اور نسیہ ناجائز ہے، حرمت النسیہ۔ تو گویا کہ ایک صورت وہ ہے نہ تفاضل جائز ہے نہ نسیہ جائز ہے، اور ایک صورت کیا ہے کہ تفاضل جائز ہے، نسیہ ناجائز ہے۔ تم یہ سمجھے؟ یعنی ایک صورت وہ ہے کہ جس میں نہ تفاضل نہ نسیہ، اور ایک صورت تفاضل ٹھیک ہے، نسیہ ٹھیک ہے۔ بات وہی ہے، اسی کو گھما پھرا کر مختلف انداز کے اندر بیان کر رہا ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ یہ علت شلت بھی یہی ہے۔ چلیے پھر ایک لمبا پیرا ہے، یہ مسئلہ پورا فصل تک چلے گا، فصل رابع نہیں آسان ہے، ہاں فصل رابع تک چلے گا یہ پھر مستقل سبق۔